بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ اتری تو بادل مشرق کی طرف چھوٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 دروگا سے جو بچنا چاہو تو بسم اللہ پڑھو، اس کے بھی 19 حروف ہے، ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے مقام پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم ہر کام کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دے۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، میرا اونٹ کہیں کھو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ وہ بولا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کر لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے، دانے کو زمین سے نکالا کس نے؟ اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نلی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا، اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو یہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے، ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا، تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا کہ جا کر آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا کہ جا کر آپ شراب پیو یا بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ اللہ نے کب کہا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہا تھا کہ حرام کی کمائی سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنوانا۔ اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے، جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھے، باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھے۔
کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کریں، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، سب آؤ گے، تب ہم فیصلہ کریں گے، یعنی کہ انصاف کے دن۔ حاکم تو اللہ کی ربیت سمجھے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔